بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear teachers and learners. Welcome to my channel Digital Schooling under the management of Teacher Facilitation Program. اس پروگرام کے تحت ہمارا اسلامی تعلیمات کے اسباق جاری ہیں، جس میں طہارت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے. طہارت کے بیان میں ہم نے نجاستوں کا بیان پڑھ لیا تھا، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. نجاست حقیقی کو ہم پڑھ چکے تھے کہ نجاست حقیقی کی اقسام کتنی ہے. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی تعریف بھی ہم اپنے پریویس ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں. اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے حکم میں فرق کے بیان میں. ان دونوں قسم کی ناپاکیوں کے حکم میں فرق یہ ہے کہ نجاست خفیفہ ہلکی نجاست، یعنی کہ ایک ہوتی ہے گندگی میں میل اور پسینہ وغیرہ بھی ہماری بول چال میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں نجاست کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم ناپاکی کو سمجھیں، ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کا دراصل یہ بیان ہے، اس لیے نجاست کہا جا رہا ہے. ورنہ عام بول چال میں ٹیچرز کو یہ بتانا پڑے گا کہ عام بول چال میں جو ہم گندگی کہتے ہیں اس میں میل پسینہ بلکہ چیزوں کو پھیلانا وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. سمٹی ہوئی چیزیں نہ ہو، بکھری ہوئی ہوں، ان کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ گندگی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کے اصل حکم کو بتانے کے لیے نجاست کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. ٹیچرز کو یہ بھی بچوں کو بتانا پڑے گا کہ نجس سے مراد ناپاک ہے جس کی وجہ سے اللہ کے احکامات فرائض پورے نہیں ہوتے، جیسے کہ نماز کا فرض ادا کرنا ہے، روزے کا ادا کرنا ہے. ان خاص طور پہ ان دو عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا حکم ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست. اب ہلکی نجاست سے کیا مراد ہے؟ ہلکی نجاست سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہلکی نجاست سے مراد ہے چوتھائی کپڑے، یعنی کہ اب مقدار بھی بتا دی ہے کہ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک معاف ہے. عضو کا مطلب ہے جسم کا حصہ. اور نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں معاف نہیں، بلکہ اگر وہ گاڑی ہے جیسے پاخانہ تو وہ اور انسانوں کا اور ان جانوروں کا جو کہ ناپاک تصور کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، یعنی بہت معمولی سا، بہت ہلکا پھلکا. اگر پتلی ہے جیسے شراب یا پیشاب تو وہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر معاف ہے. یعنی ہمیں گہراؤ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہتھیلی ہے تو اس کا گہراؤ کر کے دیکھیں گے کہ یہ تقریباً ایک سکے کی مقدار بڑی کتابوں میں، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ میں بڑی کتابوں میں اس گہراؤ کو ایک سکہ بتایا گیا ہے. ایک سکہ، یہ نہیں کہ یہاں سے انگلیاں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں ان کو ہم ہتھیلی کہہ دیں، یہ دراصل یہ ہتھیلی، یہ اتنا سا صرف. یہ نہیں، کیونکہ اگر ہم انگلیوں سے ہتھیلی کو جوڑنا شروع کریں تو یہ تو بہت بڑا حصہ آ جائے گا. یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہے. یہ بھی بتانا ہے ہمیں. نجاست حقیقی، اب 2 قسم کے نجاستیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. حقیقی سے پاک کرنے کا طریقہ پہلے بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد حکمی کا نمبر آئے گا، اس کی باری، اس کو سمجھایا جائے گا. اگر نجاست حقیقی گاڑی ہو تو نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہو جائے گی. زائل ہونے سے یعنی وہ نظر نہ آئے، وہ چھوٹ جائے، وہ وہاں سے ہٹ جائے، چاہے ایک ہی دفعہ میں چھوٹ جائے. اکثر یہ بات کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ دھونے سے چیزیں پاک ہوتی ہیں، 3 دفعہ دھونے، تو یہ بات بھی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ 3 دفعہ وہ ہمارا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن فرض یہی ہے کہ وہ اگر ایک دفعہ میں چھوٹ جائے تو کبھی پانی کی قلت ہوتی ہے، کبھی ایک دفعہ کئی پانی میسر آ جائے تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. نجاست اگر پتلی ہو، کپڑے پر ہو، بدن پر یا کسی اور چیز پر 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے. اگر پتلی ہے تو ظاہر ہے وہ جذب ہو جائے گی، تو جذب ہونے کی وجہ سے پھر تو کپڑے کے جو بناوٹ ہے اس میں چلی جائے گی. تو یہاں پر 3 دفعہ کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، پتلی ہے تو 3 دفعہ پر 3 دفعہ، کیونکہ پتلی کا چھوٹنا بھی مشکل اور پھیلنا بھی آسان ہے،
وہ جلدی پھیلتی ہے۔ لیکن کپڑے دھوتے وقت ہر دفعہ نچوڑ لینا ضروری ہے، یعنی جب بھی دھویا جائے اس کو کس کے نچوڑ لیا جائے تاکہ کپڑے کی بناوٹ کے اندر سے ان کے دھاگوں میں سے بھی نکل جائے۔ جو چیزیں دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی، مثلاً تخت ہے یعنی لکڑی کا تخت، اسٹیل ہے، ایلومینیم کے برتن ہیں، موٹے موٹے گدے اور دھری وغیرہ ہے، دری، ان کو تو نچوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی قالین، پلاسٹک اور ربڑ کے جوتے اور چپل وغیرہ، تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ پتلی چیزوں کا بیان ہے کہ جہاں پر پھیل گئی ہیں نجاست، جہاں پھیل گئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پھیلی نہیں ہے وہ تو ہم اوپر پڑ چکے کہ گاڑی ہو تو ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ ابھی ہم نے اس سبق میں نجاست حقیقی، ہم نے ان دونوں کے حکم میں فرق سمجھا، اس کی مقدار سمجھی، اور اس کے بعد ہم نے نجاست حقیقی سے پاک کرنے کا طریقہ سیکھا۔ آج تک کے لیے یہیں تک ہی، انشاءاللہ کمنٹ میں آپ کی رائے کو ضرور ویلکم کیا جائے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اگلی نجاست حکمی کی ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔